قصیدے کے اجزائے ترکیبی 5 ہوتے ہیں: تشبیب، گریس، مد، مدعا، دعا. یہ 5 اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں. ہم جب یہ قصیدہ خوانی کریں گے یعنی قصیدہ پڑھیں گے تو تب آپ سمجھ پائیں گے کہ اس میں مد کیا ہے، اس میں تشبیب کیا ہے، گریس کیا ہے، اور مدعا کیا ہے، اور دعا کیا ہے. یہ 5 چیزیں اس کے اندر ملتی ہیں اس قصیدے میں. اب تشبیب سے مراد یہ ہے کہ ماحول کو بنانا، یعنی مطلب کہ جس طرح سے ہم کوئی بات کہنے سے پہلے، کسی بات کو ہم سمجھانے سے پہلے کیا کرتے ہیں، تمہید باندھتے ہیں، تو اس میں بھی تمہید باندھی جاتی ہے. واقعات کا ذکر کیا جاتا ہے، موسموں کا ذکر کیا جاتا ہے، حالات کا ذکر کیا جاتا ہے، کچھ تعریفی الفاظ کیے جاتے ہیں موسم کے متعلق، کسی اور کے تعلق سے، تو وہ تشبیب. اس کے بعد دونوں کو ملانے کے لیے مد اور تشبیب دونوں کو جوڑنے کے لیے بیچ میں ایک شعر آ جاتا ہے، وہ کہلاتا ہے گریس. اس کے بعد مد کے معنی ہے اصل میں تعریف کرنا. مدح سرائی، کیا مدح سرائی کرتے بھائی آپ؟ ہمیشہ فلاں کی مدح سرائی میں لگے ہوئے رہتے، فلاں لیڈر کی مدح سرائی میں لگے ہوئے رہتے. یہ کیا تو بھی ہو گیا تم کو؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کی تعریف و توصیف بیان کرتے، چاہے اس کے اندر ہزاروں برائیاں ہوں، مد کرتے. تو یہاں پہ مد میں آنے کے لیے پہلے تجویب باندھ رکھا ہے، اور پھر مد میں آنے سے پہلے اس کو جوڑنے کے لیے شعر کا استعمال، یہ 2 شعر کا استعمال کرتا ہے، وہ گریس کہلاتی ہے. اس کے بعد جب تعریف کی جاتی ہے تو آپ یقین جانیے تعریف کیوں کرتا ہے بھائی. کسی کی تعریف کوئی بھی کیوں کرے گا؟ کچھ نہ کچھ اس کا مقصد ہوگا یقینی طور پر. شعرا بھی وہی تھا، مقصد رہتا تھا ان کا. کسی کی شعرا کی اصل میں یہ درباری صنف ہے، ہندوستان میں دربار میں پیدا ہوئی درباری صنف ہے. درباری بولتے بادشاہوں کے دربار کے اندر بادشاہوں کے مصاحب جو ہوتے تھے وہ سب کے ساتھ بیٹھ کر بادشاہ کی قصیدہ خوانی کی جاتی تھی تاکہ اس کا کچھ مقصد نکلے. تو جب کسی کی ہم تعریف کرتے ہیں تو یہ عام بات ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ ہمارا اپنا مقصد ہوتا ہے. یہاں پہ وہ دعا، وہ مقصد بیان کرتا ہے کہ کیا ہے. اس کے بعد آخر میں جب مقصد پورا ہو جاتا ہے تو دعا کرتا ہے. اب یہاں پہ یہ جو قصیدہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں عاشق نیاز چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ہے، ان کی تعریف و توصیف بیان کی ہے شیخ محمد ابراہیم ذوق نے. اور چونکہ یہ ولی دکن گزرے ہیں، بہت جید ولی تھے، ان کا چرچا تھا، ان کے ہر جگہ شہرت تھی، سارے دکن میں ہی نہیں بلکہ شمال میں بھی ان کی شہرت تھی. تو وہ شہرت سے متاثر ہو کے شیخ محمد ابراہیم ذوق نے بھی قصیدہ کہا ہے. تو اب آگے بڑھیں گے ہم. اب یہاں سے آپ کا سبق شروع ہوتا ہے. جیسا کہ آپ لوگوں کو پہلے بھی معلوم ہے، پتا ہے اس بات کا کہ ہماری جو کتاب 10ویں کتاب ہے، سبق کی شروعات جو ہوتی ہے اس میں پڑھیے سوچیے بولیے، یہ دیا جاتا ہے عنوان سے. اگر نظم ہے تو چند اشعار دیے جاتے ہیں، اگر نثر ہے تو کوئی عبارت دی جاتی ہے. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو آگے پڑھنے جا رہے ہیں، آگے جو سمجھنے جا رہے ہیں، آپ اس سے آپ اپنے آپ کو اس سے اپنے ماحول سے مطابقت اختیار کریں، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش میں لگے رہیں. اس لیے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، آپ میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے کہی جاتی ہے. مگر اس کا اور ایک بھی مقصد یہ ہے کہ آپ کے پرچے دوم میں، چونکہ 10ویں جماعت 9ویں سے شروع ہو جاتے ہیں، 2 پرچے جماعت نہوم اور جماعت دہوم کے 2 پرچے ہوتے ہیں. تو دوسرے پرچے میں آپ کو ایک عبارت دی جاتی ہے جو اندیکھی عبارت جسے کہا جاتا ہے، یعنی انسین پیسج، جس کو آپ نے اپنی 10ویں کتاب میں نہیں پڑھا، یا پھر اول جماعت سے لے کے 9ویں جماعت تک آئے تب بھی آپ نے نہیں پڑھا، 10ویں میں بھی نہیں پڑھا. تو اس کی مشق کے لیے پڑھیے سوچے بولیے جو دیا جاتا ہے، اس کی مشق ہے یہاں پر کہ آپ پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد جو سوالات دیے جاتے ہیں وہ جوابات آپ دینے کے قابل ہوں. یہ مشق بھی ہے ایک معنی، ہاں، اور آپ کو پھر موٹیویشن بھی ہے، یہ آپ کو میں محرکہ پیدا کرنا بھی ہے یہ. تو دیکھیے اب یہاں پر میں پڑھنے جا رہا ہوں. 4 مصرے ہیں، اور 4 مصرے والی نظم کو رباعی کہا جاتا ہے. شاید یاد ہوگا آپ کو، کیونکہ 7ویں جماعت میں آپ نے رباعی پڑھی ہے. تو پڑھیے سوچیے بولیے. اب یہاں پر جو رباعی دی گئی ہے میں اسے پڑھ رہا ہوں. اللہ کرے شاد رہے اپنا شاہ، محبوب علی خان نظام آصف جب ملتا ہے وظیفہ تو وظیفہ یہ ہے گھر بیٹھے کیا کرتا ہوں اللہ اللہ. شاید یہاں پر جو کہہ رہا ہے، آپ لوگ توقع یہ ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے.
اور نیچے 3 سوالات دیے گئے، اس کے جوابات بھی آپ دے سکتے ہوں گے. پھر بھی یہاں پر تھوڑا سا سمجھا دیا جائے گا اس کو کہ اس میں شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے. اللہ کرے شاد رہے اپنا شاہ. شاہ سے مراد شاہ ہم عام طور پہ شاہ فقراء کو بھی کہتے ہیں اور بادشاہ کو بھی شاہ کہا جاتا ہے. اس میں ایک نقطہ ہے، وہ نقطہ یہ ہے، شاہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ عوام کا شاہ ہوتا ہے. میں بادشاہ کو ہم شاہ بول رہے، مگر وہ عوام کی تمام ضروریات کو پوری کرنا. اس لیے وہ اپنے آپ کو شاہ کہتا ہے کہ میں ایک فقیر کی طرح ہوں، میں بادشاہ نہیں. مگر یہاں پہ 2 معنی بھی دیے جا سکتے. تو اب یہاں پہ جو شاعر کہہ رہا ہے اللہ کرے شاد رہے اپنا شاہ. اپنا شاہ سے مراد بادشاہ، اس کا بادشاہ ہے. بادشاہ کا نام آگے آ رہا ہے، دکن کے بادشاہ ہیں. اور کیا کہہ رہا ہے؟ شاد رہے یعنی خوش رہے. اللہ سے دعا کر رہا شاعر کہ ہمارا بادشاہ خوش رہے. وہ بادشاہ کا نام ہے محبوب علی خان اور ان کا لقب ہے نظام آصف جاہ. یہ آصف جاہی سلطنت کہلاتی تھی ہماری حیدرآباد، جو آزادی کے بعد ہندوستان میں انڈین یونین میں مل گیا. پہلے جدوجہد بھی کی گئی اس کی. تو جو بادشاہ گزرے وہ نظام کہلاتے تھے. جو بھی بادشاہ ہوتا، جو بھی بادشاہ بنتا اسے نظام کہا جاتا. تو یہ جو نظام تھے آصف جاہ، محبوب علی خان ان کا نام تھا. اور اس کے بعد شاعر کہہ رہا ہے ملتا ہے وظیفہ تو وظیفہ یہ ہے. اب شاعر کو وظیفہ دیا جا رہا بادشاہ کی طرف سے. وظیفہ کے یہ زبانی لفظ ہے، زبانی لفظ ہے. وظیفہ کے 2 معنی یہاں پر آپ لے سکتے ہیں. ملتا ہے وظیفہ تو وظیفہ یہ ہے. دونوں جگہ بھی وظیفہ ہے. یہاں پر معنی الگ دے رہا ہے، وہاں پر معنی الگ دے رہا ہے. ملتا ہے وظیفہ، وظیفہ یعنی رقم دی جا رہی. اب حکومت تلنگانہ بہت سے وظائف دے رہی ہے غریب لوگوں کو، یا جو بیوہ عورتیں ہیں، خواتین ہیں، یا اپاہج لوگ ہیں، یا عمر رسیدہ ہو گئے ہیں، ان کو وظائف تقسیم کر رہے ہیں. بچوں کو بھی وظیفے دیے جاتے ہیں تعلیم جاری رکھنے کے لیے. تو یہ وظیفہ رقم. اور پھر تو وظیفہ یہ ہے، یہ دوسرا وظیفہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی یاد کرنا، ذکر و اذکار کرنا، یہ بھی وظیفہ ہے. تو یہاں پہ وظیفہ 2 معنوں میں بھی لیا جا رہا ہے. حالانکہ لکھا الگ الگ گیا ہے اور معنی اس کے الگ الگ ہیں. ایسے الفاظ جو لکھے تو ایک جیسے جاتے ہیں لیکن ان کے معنی الگ الگ ہوں. 2 معنی بھی لیے جا سکتے ہیں تو اس کو 2 معنی الفاظ کہتے ہیں. اس کے بعد گھر بیٹھے کیا کرتا ہوں اللہ، یہی ذکر وظیفہ. کیا کر رہے؟ اللہ کا ذکر کر رہے گھر بیٹھے. کیوں؟ اب ان کو ضرورت نہیں ہے کمانے کی، ان کے گزر بسر کرنے کی انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے وہ وظیفہ کر رہے ہیں. اور وظیفہ کرنے کی وجہ کیا بتا رہے؟ اللہ کا ذکر. یہاں پر شاید یہ بتا رہا اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ یہ بتا رہا کہ بادشاہ اسے وظیفہ مقرر کیا ہے. تو یہ ربائی ہے. اور ربائی میں جو آخری مصرع ہوتا ہے وہ دمدار ہوتا ہے، یعنی اس کا مقصد پورا آخر میں نکل جاتا ہے. آخر میں نکل گیا، گھر بیٹھے کیا کرتا ہوں اللہ اللہ. 3 مصرے، پہلے 2 مصرے قافیہ ردیف پابندی کرتے ہیں، تیسرا مصرع نہیں کرتا پابندی، چوتھا پھر پابندی کرتا ہے. تو یہاں پر گھر بیٹھے کیا کرتا ہوں اللہ اللہ، یہ دمدار مصرع ہے. اور یہاں سوالات دیے گئے ہیں، آپ جوابات دیں گے اس کے. مذکورہ بالاشعار میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ کیا کہنا چاہ رہا؟ کہ اپنے بادشاہ کو دعا دینا چاہ رہا، دعا دے رہا ہے. اور اس لیے دے رہا ہے کہ بادشاہ اسے وظیفہ مقرر کیا ہے. کیا آپ کو 4 مصروں والی کوئی اور نظمیں یاد ہے؟ سنائیے. 4 مصروں والی نظمیں کون سی اگر یاد ہے تو آپ سنائیے. جیسا کہ آپ نے جماعت ہفتم میں پڑھی تھی رباعیات، اور وہ رباعیات آپ کو یاد ہے تو سنائیے. جیسا کہ ایک مجھے چند یاد آ رہے ہیں شاید. ہر چیز مسبب ہے سبب سے مانگو، منت سے خوشامد سے ادب سے مانگو، کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو. یہ آخری مصرع جو ہوتا ہے دمدار ہوا کرتا ہے. تو یہ ایک رباعی ہے. تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ مندرجہ بالا نظم اردو ادب کی کون سی صنف ہے؟ رباعی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ مقصد اس کا کیا ہے کہ تعریف توصیف
شعرا کس طرح سے کسی کی بیان کرتے ہیں. اور یہاں پر جو دیا گیا ہے یعنی یہ قصیدہ جو کہا گیا ہے وہ نہال چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مدسرائی میں کیا گیا ہے. تو اس کے تعلق سے بچے واقف ہوں گے. اور پھر یہ صنف کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں وہ کس طرح سے شاعر اس میں استعمال کرتا ہے اس کے تعلق سے جانیں گے. یہ اس کا مقصد ہے.